السلام علیکم یا ساست العباد۔ زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح کہ امام علی نقی علیہ السلام فرماتے ہیں سلام ہو محمد اور آل محمد تم پر، آپ بندوں کے سیاستدان ہو۔ سائس کی جمع ہے، سیاست یعنی چیز کی تدبیر، اس کی مصلحت کے لیے اقدام کرنا۔ العباد سے مراد معاشرہ ہے، اجتماع ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ان کلو من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، کہ ہر کوئی جو خدا کے مخلوق ہے، خدا کی مخلوق ہے آسمان اور زمین میں، وہ عبد اجباری ہے، خدا کا بندہ ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 93۔ عبادت کے مقابلے میں تکبر ہے کہ خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15، کہ یہ ساری جو خدا کی مخلوق ہے خروا سجدا، وہ سجدہ کیے ہوئے ہیں، آسمان، زمین، پہاڑ، درخت، یہ سارے سجدے میں جھکے ہوئے ہیں، خدا کی حمد بجا لاتے ہیں تسبیح کرنے کے ساتھ، تسبیح کرتے ہیں خدا کی حمد بجا لانے کے ساتھ، اپنے رب کی حمد بجا لانے کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 19 میں لا یستکبرون عن عبادتی ہی آیا کہ کچھ بندے ہیں جو عبد اختیاری، جو اس کی عبادت میں تکبر نہیں کرتے۔ یہاں سورہ مومن یا غافر کی آیت نمبر 60 میں بھی آیا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ تکبر کرتے ہیں اب میری عبادت سے، بس یہ عبادت اختیاری میں اختیار ہے، شریعت میں اختیار ہے، ٹھیک۔ بس ساست العباد، عبد کی دو قسمیں ہیں، عبد عباد، عبد کی جمع ہے، عبد اختیاری ہے، شریعت میں انسان ایک با اختیار ہے، اور ایک عبد اجباری ہے، تکوینی۔ تمام اشیاء جو ہیں عبد ہیں، خدا کی بندے ہیں۔ حکومت کی تشکیل، معاشرے کے امور کا عہدہ سنبھالنا، انسان کی ہدایت اور معاشرتی عدالت قائم کرنا، یہ سیاستدان کا کام ہے، سیاستدان کا کام ہے۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام سیاستدان ہیں، الہی سیاستدان، نہ کہ شیطانی سیاستدان۔ شیطانی سیاستدان خدا سے دور کرتا ہے، الہی سیاستدان حق کو قائم کرتا ہے، خدا کی قریب کرتا ہے۔ کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الا ترون ان الحق لا يعمل به، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا، تاکہ مومن شوق سے لقاء اللہ کی طرف آئے۔ سیاستدان کی اصلی شرط انسان کی ہدایت ہے۔ بس خود سیاستدان اخلاق کا پیکر ہو، اخلاق کا پیکر ہو اور ہادی ہو، کہ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 نے کہا انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک آپ اخلاق عظیم پر فائز ہو۔ بس امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل ادب نبیہ فاحسن ادبہ، بس خدا عز وجل نے اپنے نبی کو ادب سکھایا، بہترین ادب۔ فلما اکمل لہ الادب، بس جو ہی اس کا ادب کامل ہوا، کہا انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق عظیم پر فائز ہو۔ ثم فوض الیہ امر الدین والامہ، پھر خدا نے اسے دین کے امور اور سیاستدان بنایا، بندوں پر سیاستدان بنایا، دین کے امور پہ عہدہ دیا، دینی امور کے حوالے سے عہدہ دیا، اور لوگوں کو کہا فقال عز وجل، خدا نے لوگوں کو حکم دیا کہ ما آتاکم الرسول، جو رسول تمہیں یہ دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ بس یقیناً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم تھے، خدا کی طرف سے تائید شدہ تھے، کامیاب تھے روح القدس سے۔ روح القدس سے انشاءاللہ وہ روح القدس پڑھیں گے ہم، کہ وہ روح ہے کہ انسان کے اندر آ جائے، انسان کامل کے اندر آتی ہے، جس سے انسان کامل کبھی بھی خدا سے غافل نہیں ہوتا، سوتے ہوئے بھی خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ لا یزال، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سیاست میں کوئی خطا نہیں کی، کوئی خطا نہیں تھی، کوئی خطا نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی، کیونکہ وہ آداب الہی سے، خدائی آداب سے باادب تھے، مزین تھے۔ صالحین کی حکومت کا ادب، بس رسول خدا اعلیٰ ترین سیاستدان ہیں، محمد اور آل محمد علیہ السلام اعلیٰ ترین سیاستدان، اعلیٰ ترین سیاستدان ہیں۔
صالحین کی حکومت کا ہدف یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک خداوند عالم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا حق کے ساتھ، تاکہ وہ بندوں کو، لوگوں کی عبادت سے نکال کے خدا کی عبادت کی طرف لے جائیں، لوگوں کی اطاعت سے خدا کی اطاعت کی طرف لے جائیں۔ یہاں سورہ حدید کی آیت نمبر 25 ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا، کہ ہم نے بھیجے اپنے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ لوگ عدالت پر قائم ہوں۔ جناب موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، حقیقی سیاستدان میں ہوں، لوگوں کو حقیقی سیاستدان وہ ہے جو امین اللہ ہو، اور وہ امین اللہ میں ہوں۔ ان ادو الیہ، میری طرف پلٹاؤ خدا کے بندوں کو، کیونکہ میں ہوں تمہارے لیے امانت دار رسول امین۔ سورہ دخان آیت نمبر 18۔ بس سیاستدان امین ہے، امین اللہ ہے، امین اللہ ہے۔ سیاست کا اصول یہ کہ توحید خدا ہے، سیاست کا اصول موحد ہونا ہے۔ بس خدا کی توحید اور عدالت کی حاکمیت مقصود ہے سیاستدان کے ہاں۔ بس وہ خود توحید خدا میں آگے ہو، عادل ہو۔ بس ائمہ علیہ السلام کے سارے کام توحیدانہ ہے، عادلانہ ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام جب آئے، ابتدا میں کربلا میں داخل ہوئے، تو ہور کا لشکر جب آیا تو بعض اصحاب نے امام کو مشورہ دیا کہ آپ لڑیں، لیکن امام نہیں لڑے، امام نے جنگ نہیں کی۔ کہا کہ خدا کی قسم میں کبھی بھی جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا۔ فقط اسلام یہ نہیں کہ سامنے والے لشکر کو قدرت دکھائی جائے، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ سامنے والے کو قدرت دکھاؤ، تلوار سے حملہ کرو، بلکہ اسلام یہ ہے کہ اخلاقی اقدار دکھاؤ، اخلاقی اقدار بھی دکھائی ہیں۔ تو امام نے فرمایا یہ اخلاقی اقدار میں سے کہ خدا کی قسم ہم آغاز نہیں کر سکتے جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے۔ توحید خدا، امام توحید خدا کے ساتھ سیاست کرتا ہے، توحید خدا کے ساتھ سیاست کر سکتا ہے، تبھی غیر موحد ولی ہی نہیں بن سکتا۔ ہمارے ہاں غیر موحد ولی ہی نہیں بن سکتا۔ امام علیہ السلام نے معاویہ کو خط لکھا اور فرمایا متا کنتم یا معاویہ سیاست الرعیہ، اے معاویہ تم کب سے لوگوں کے سیاستدان بنے، تم کب سے لوگوں کے امت کے ولی بنے نہیں، ولی اور سیاستدان۔ نہج البلاغہ کا خط نمبر 10 ہے کہ تم نہیں بن سکتے ولی اور سیاستدان، ہم ہیں حقیقی ولی اور حقیقی سیاستدان۔ تبھی زیارت جامعہ کبیرہ نے کہا کہ سیاست العباد، بس سیاستدان کی ایک شرط ہے شرح صدر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب اشرح لی صدری، کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 ہے کہ رب اشرح لی صدری، کہ خداوند عالم میرے سینے کو کھول دے۔ شرح صدر یعنی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، کہ دل پاکیزہ ہو، مخلص ہو انسان، تو وہاں سے چشمے پھوٹتے ہیں، اور یہ چشمے کبھی زبان سے نکلتے ہیں، کبھی آنکھ سے نکلتے ہیں، کبھی کانوں سے نکلتے ہیں، ہر عضو و جوارے سے یہ چشمے نکلتے ہیں۔ دوسری شرط، بس شرح صدر پہلی شرط ہے سیاستدان کی، دوسری شرط صبر ہے۔ فاصبر لحکم ربک، سورہ قلم کی آیت نمبر 48، رب اشرح لی صدری سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 تھی۔ تیسری شرط علم ہے، کہ عالم ہو، علم الہی رکھتا ہو، علم توحید رکھتا ہو، عالم بالسیاسہ، سیاست کا عالم ہو کہ الہی سیاست ہوتی کیا ہے، وہ مفروض الطاعت ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ جو عالم ہے سیاست الہی سیاست کا، وہ اطاعت اس کی واجب ہے، وہ محمد اور آل محمد ہے۔ قائم بامر اللہ، وہ امر الہی سے قائم ہوتا ہے۔ ناصح لعباد اللہ، نصیحت کرنے والا ہے اپنے خدا کے بندوں کو۔ حافظ لدین اللہ، وہ دین خدا کا محافظ ہے، دین خدا کا محافظ ہے۔
ٹھیک. اس کے بعد ہے ارکان البلاد. ارکان رکن کی جمع ہے. رکن ایسی چیز جو دوسری چیز کے لیے سکون اور آرام کا باعث ہو. بلاد بلدتن کی جمع ہے. ایسی زمین کو کہا جاتا ہے کہ جو آباد ہو یا آباد نہ ہو. ارکان البلاد یعنی زمین کے لیے آرام کا باعث محمد اور آل محمد علیہ السلام. زمین کے لیے آرام کا باعث، امان کا باعث محمد اور آل محمد ہے. کہ امام زمان علیہ السلام جس طرح فرماتے ہیں انی لامان لاہل الارض، میں اہل ارض کے لیے امان کا باعث ہوں، زمین اور زمین والوں کے لیے امان کا باعث ہوں، جس طرح سے تارے اہل سما کے لیے امان کا باعث ہے. بس ارکان البلاد ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام. ہر مرکب جز اجزاء رکھتا ہے، لیکن اجزاء میں سے بعض اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اور بعض اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو مرکزی حیثیت نہیں رکھتے. ٹھیک. بس اعضاء و جوارح جو جیسے گردن ہے، سر ہے، دل ہے. دل اگر یہ نہ ہو، یہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، یہ نہ ہو تو انسان باقی نہیں رہے گا. لیکن اگر آنکھ نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، دونوں آنکھیں نہ ہو، ہاتھ نہ ہو، زبان نہ ہو تو انسان باقی ہوگا. بس زمین میں ائمہ علیہ السلام نہ ہو تو یہ زمین باقی نہیں رہے گی. لولا حجت نہ ہو تو لساخت الارض بأہلی، تو یہ زمین تباہ و برباد ہو جائے. بس جس طرح خدا نہ ہو تو یہ جہاں تباہ و برباد ہو جائے، اسی طرح ولی خدا، حجت خدا نہ ہو تو یہ جہاں تباہ و برباد ہو جاتا. بس ارکان البلاد ہیں، یہ رکن ہیں، اصلی رکن ہیں، کیونکہ یہ اصلی شرط ہے توحید کی. کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے. جو بھی میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے نجات پا گیا. ولیکن بشرطھا و شروطھا، بس یہ شرط توحید ہیں. یہ حضرات شرط توحید ہونے کی وجہ سے اصلی حیثیت رکھتے ہیں، رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، اصلی جز ہیں. بس توحید کی اصلی شرط ہیں، ہماری توحید کی اصلی شرط یہ ہیں. اسی طرح اس زمین کے رکن یعنی اصلی رکن یہ حضرات ہیں. ان کے بغیر بس تبھی یہ بہار میں ہے کہ جعلہم اللہ ارکان الارض، کہ خدا نے ان کو زمین کا رکن قرار دیا. اصلی رکن، اصلی شرط ہے کہ زمین لرزنے سے محفوظ ہو جائے، اہل زمین لرزنے سے محفوظ ہو جائیں. اہل زمین کب لرزتے ہیں؟ جب وہ مشرک ہو جائیں، شرک کی طرف جائیں. اہل زمین لرزنے سے محفوظ کب ہوتے ہیں؟ جب موحد بن جائیں، توحید پرست بن جائیں. بس محمد اور آل محمد ہمیں لرزنے سے محفوظ رکھتے ہیں. لرزنا یعنی مشرک ہونا رکن کی حیثیت رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.